اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، اس وقت اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے، اور اس وقت ہم ایک بہت ہی ایکسکلوزیو قسم کی فوٹیج کے ساتھ، ایک انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ سارہ بطول، اور ان کے ساتھ ایک معجزہ رونما ہوا کووڈ کے زمانے میں، جس وقت شدید علیل تھیں، اور ان کی کلینکل ڈیتھ ڈاکٹروں نے جو ہے وہ فائنل حتمی کر دی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا، کس طرح سے ان کو ایک نئی زندگی ملی، یہ انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام. سسٹر، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو مولا امیر المومنین نے ایک نئی زندگی بخشی، وہ سارا ماجرا کیا تھا ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ بیان فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سیدہ سارہ بطول ہے، لاہور پاکستان سے تعلق ہے میرا. پچھلے سال جی رمضان میں، ایک تو یہ رمضان گزرا، سے پچھلا رمضان 2021 میں، اس سے مجھے کووڈ ہوا تھا. اور کرونا کے دنوں میں ایک کووڈ میرا نیگیٹو ہو گیا تھا تقریباً 10 سے 12 دن کے بعد. اس کے بعد مجھے گھر میں شفٹ کر دیا گیا. ڈاکٹرز نے ویسے بولا کہ اس کے تھوڑے سے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں، اپنے کسی فزیشین کو چیک کروائیے گا، ایک ان کا ڈی ڈائمر جو ہے نا تھوڑا سا ہائی آ رہا ہے. میں جب گھر گئی تو گھر جانے کے اگلے دن بعد ہی میری پوری لیفٹ سائڈ پہ پین، جو لائن میں پین سٹارٹ ہو گئی. تو ہم لوگ، ہمارا وہاں پہ مقامی ہاسپٹل ہے، نیشنل ہاسپٹل DHA میں، اس ہاسپٹل میں ہم لوگ گئے لے کے مجھے. تو ڈاکٹرز نے کہا جی سے کافی سویر جو ہے نا کارڈیک اریسٹ ہوا ہے، اور اس کو اینجیوگرافی وغیرہ بھی کرنے پڑے گی. اچھا، انہیں ٹیسٹوں کے دوران جب میرا وہ اینجیو کے لیے مجھے لے جانے لگے تھے تو میرے کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ٹھیک نہیں آئے، جس میں میرا خاص طور پہ کریٹینن لیول جو تھا وہ کافی ہائی آیا. تو ڈاکٹرز نے کہا جی ہم ویٹ کرتے ہیں، پہلے اس کی کڈنیز کو ٹریٹ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کا ہارٹ کا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، اسی دوران کریٹینن لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، کمپلیکیشنز بڑھتی گئیں. تو میرا پھر ڈائلسس پہ میں شفٹ ہوگی، میرے ڈائلسس وغیرہ سٹارٹ ہو گئے ہوئے تھے. اب ان ڈائلسس کے دوران وہ چیزیں گریجولی جو ہے نا خراب ہونا شروع ہو گئیں، مطلب بہتری کی بجائے میں اور مزید ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو گئی. تقریباً یہ 1.5 مہینے کا ٹائم گزرا. 1.5 مہینے وہ ICU میں رہی میں ہاسپٹل میں، اور اینڈ پہ یہ تھا کہ میں پھر وینٹیلیٹر پہ شفٹ ہو گئی. جب وینٹیلیٹر پہ گئی تو وہیں پہ ڈاکٹرز نے جو میرا کڈنی کا اور ہارٹ کا کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر میرے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بتایا کہ جی کلینکلی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے آلموسٹ ملٹی آرگن فیلئر ہے ان کا. تو بس آپ لوگ پرمیشن دیں تاکہ ہم اس کا یہ جو ہے نا وینٹیلیٹر ریموو کر سکیں. اب وینٹیلیٹر ریموو کروانے کے لیے میرے خیال میں پرمیشن وغیرہ لے رہے ہوں گے گھر والوں سے یا جو بھی تھا. ایون میرے پیچھے گاؤں میں فون کر دیا گیا تھا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس کو زیادہ دیر رکھنا نہیں ہے، اسے فوری آپ جیسے بھی ہوگا دفن کیجیے گا، کہ اس کی باڈی کی حالت نہیں ہے. میری پوری باڈی میں پانی پڑ گیا ہوا تھا. اب اس کے دوران پھر انہوں نے مجھے جب پیچھے گاؤں فون کر دیا جس کی قبر وغیرہ بھی تیار کر دیں، اور ہم لوگ اسے لے کے بس آ رہے ہیں. تو وہ جو ICU والا روم تھا وہاں میرا بھائی کھڑا ہوا تھا، ڈاکٹرز تھے، نرسز وغیرہ تھیں جب میرا وینٹیلیٹر ریموو کرنے لگے. اب اسی دوران میں نے نیند میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، مرے ہوئے دیکھا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ ایک نور کا حالہ تھا، ایک دائرہ تھا. جب آپ کومے میں چلی گئیں اس کے بعد آپ نے؟ جی، یہ کومے کے بعد جس وقت میرا وینٹ ریموو کرنے لگے تھے، اب اس وقت انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک نور کا حالہ ہے جو میرے اوپر ایسے دائرے کی صورت میں نہ گھوم رہا ہے. اور اس نور کے اس طرف میرا چھوٹا بھائی سید شان حیدر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، 4 سال پہلے، وہ کھڑا ہوا ہے. اور اس کا بھی مجھے نا وہ روشنی اتنی تیز ہے کہ مجھے وہ پراپر صحیح نظر نہیں آ رہا، بس محسوس ہو رہا ہے کہ جی اچھا اس طرف شان ہی کھڑا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ عربی میں اس نے مجھے بولا کہ کم باذن اللہ بحق امیر المومنین. پھر دوبارہ بولتا ہے کم باذن اللہ بحق امیر المومنین. اور میں حیران ہو کے دیکھ رہی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اسی دوران وہ مجھے کہتا ہے کہ تم اٹھ کے بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مولا کائنات تشریف لے کے آئے ہیں، مولا کائنات تشریف لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اور اٹھ کے بیٹھ جاؤ. اب بجائے اس کے کہ میں اس کی اس بات کا جواب دیتی، میں مولا کی طرف مخاطب ہو کے کہتی ہوں، میں کہتی ہوں مولا کہ میں تو آپ کے سامنے مری بھی ہوں، میں کس طرح سے میں اٹھ کے بیٹھ سکتی ہوں. تو اس میں اتنی دیر میں جب میں اس نور کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، یہی میں نے بولا کہ جی میں کیسے اٹھ کے بیٹھ سکتی ہوں. تو ایک وہ لہجہ جو سنا ہوا تھا شروع سے کہ مولا کائنات کا لہجہ جیسے کہ بجلی کی کڑک کا میں مولا کائنات کا لہجہ ہے، اسی طرح سے ایک وہ سخت سی آواز آئی ہے کہ
تیسری آواز میرے بھائی کی آواز نہیں تھی, وہ بالکل مختلف, اور وہ مجھے یقین ہے کہ مولا کائنات کی آواز تھی. اس وقت انہوں نے کہا کہ کم بِإِذْنِ اللَّهِ بِحَقِّ امیر المومنین. جب یہ تیسری دفعہ مولا نے یہ والا جملہ میں نے سنا ہے, اور اسی لمحے میں اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں. جب میں اٹھ کے بیٹھی ہوں تو ایک دم وہ ڈاکٹرز اور میرے وہ جو رشتہ دار تھے یا جو بھی وہاں پہ کھڑے تھے ایک دم ڈر کے پیچھے ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو تب مجھے اچانک سڈن جب اٹھ کے بیٹھی تو ان کے لیے تو ایک سرپرائزنگ تھا, وہ سب ڈاکٹرز وغیرہ سب پیچھے ہٹ گئے, یہاں بھی کہہ رہی ہیں. بالکل جب پیچھے ہٹے نا تو اس وقت میں نے پھر کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا کہ مجھے جو ہے نا کاپی پین لا دو, میں نے کچھ لکھنا ہے. کہ میں بول سکتی نہیں تھی, منہ میں وینٹیلیٹر والا وہ آلہ لگا, پائپ لگا ہوا تھا. تو میں نے پھر وہ اس نے مجھے کاپی پین دیا, تو میں نے اس پہ لکھا کہ مجھے مولا کائنات نے زندگی بخش دی ہے, تو یہ میری مشین وغیرہ اتروا دو, مجھے میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس نے وہ جب ڈاکٹرز کو دکھایا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہم اس کی پوری باڈی جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے وینٹیلیٹر پہ, ہم ایک دم سے نہیں اتار سکتے, تو ہمیں گریجولی اتارنا ہوگا اس کا وینٹیلیٹر. کیونکہ میں اس وقت بالکل اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہی تھی. میں نے دوبارہ کہا کہ پلیز یہ اتار دیں, مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے. اب وہ ساتھ جو دوسرے ڈاکٹر کھڑے ہوئے تھے, ڈاکٹر ذکی نام ہے ان کا, جو میرا کڈنیز کا کر رہے تھے, تو انہوں نے بولا کہ نا اس کی ساری ریڈنگز نارمل آ رہی ہیں, میرے خیال میں اس کی جو یہ ساری پائپس وغیرہ اتار دینی چاہیے. 17 رمضان کو 1.5 مہینے کے بعد جی مولا نے مجھے شفا دی, زندگی دی دوبارہ. 17 کو وہ یہ واقعہ ہوا. 19 رمضان شب ضربت میں مولا کائنات کے قدموں میں تھی, 2 دن کے بعد.